بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد کتاب بدء الوحی، یہ کتاب بدء الوحی وحی کی ابتدا کے حوالے سے یہ باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کو یہاں سے شروع فرما رہے ہیں، جو کہ ایک بالکل منفرد طریقہ کار اور بالکل الگ طریقہ کار۔ چنانچہ آپ سیاہ ستہ میں تین قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ دو کتابیں صحیح ہوتی ہیں، دو صحیح، چار سنن، اور اس کے بعد موطئین، دو موطئ امام مالک اور موطئ امام محمد۔ تو یہ سیاہ ستہ میں 6 کتابیں ہیں اور 2 موطئین۔ تو یہ دور حدیث میں آپ اس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں۔ جو صحیح ہے وہ کتاب الایمان سے شروع ہوتی ہے عام طور پر، اور سنن جو ہے وہ فقہی ترتیب پر ہوتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ فقہی ترتیب پر ہے، کتاب طہارت پر ہے۔ جو صحیح ہیں وہ ان کی ترتیب اور ہوتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدء الوحی سے ابتدا کی، اور بہت سی وجوہات ہیں۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ میری کل تقریباً رات دیر تک میں ہسپتال میں تھا، میں اس وجہ سے تشریح کا محقہ تیاری نہیں کر سکا، لہٰذا میں آج صرف نفس ابتدا کی غرض سے شروع کیا۔ تقریباً پورا ہفتہ ہو گیا کہ ہم اس کو شروع نہ کر سکے، تو نفس ابتدا کی غرض سے میں نے اس کی ابتدا کر دی۔ ہم اس کو کر لیتے ہیں، شروع کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں روایت کے طرز کو۔ جب بھی کتاب کو شروع کوئی بھی روایت پڑھتے ہیں، ہم جب بھی کوئی روایت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں وہ بالسند المتصل منا الی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ کیونکہ بخاری ہے تو ہم سند متصل کا اتصال امام بخاری تک کرتے ہیں۔ جہاں کہیں میری بات سمجھ میں نہ آئے آپ چیٹ باکس پہ لکھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ میں زبان اپنی اس حساب سے رکھوں گا کہ میرے سامنے دورہ حدیث کے طلبہ کرام تشریف فرما ہے، لہٰذا میں زبان اس حساب سے رکھوں گا، آپ حضرات اس حساب سے سنیے گا۔ لیکن بعض دفعہ کسی کی استعداد کمزور ہوتی ہے، کسی کی استعداد انتہائی کمزور ہوتی ہے، تو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو چیٹ باکس میں اس کے اندر لکھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے اندر آپ لکھیں اور لکھ کے سوال کر سکتے ہیں۔ اور بعد میں کسی کو سوال کرنا ہو مجھے میسج کے تھرو، واٹس ایپ کے تھرو مجھے آپ سوال لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ میں اس حدیث کے سمجھانے میں انشاءاللہ کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ جس کسی کو کبھی بھی کچھ بھی پوچھنا ہے مجھے وائس میسج کر دیں یا لکھ کے میسج کر دیں واٹس ایپ کے اوپر اس نمبر پر، میں پوری کوشش کروں گا میں آپ کو جواب دوں۔ اولاً آپ سبق کے دوران سوال کر سکتے ہیں، اور ثانیاً آپ جب چاہیں جیسے چاہیں سوال کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی کسی بھی مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہم کسی بھی وقت اپنے آپ کو حاضر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کو جس نوعیت کا بھی سوال ہے، کسی بھی درجے کا سوال ہے، چاہے بہت ہی چھوٹا درجہ ہے چاہے بہت بڑا درجہ ہے، سوال کرے کہ سوال کرنے کے اندر بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ اتنی بڑی کتاب ہے کہ ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو پڑھائیں، لیکن چونکہ بڑوں کی طرف سے یہ مشروط اجازت ملی ہے کہ جو تم سے کہے تم نے اس کو پڑھانا ہے، تو مجبور ہیں، اور جہاں تک ہو سکتا ہے بڑوں کے حکم کی وجہ آوری میں یہ کام کر رہے ہیں، اور نہ کوئی استعداد ہے اور نہ اس قابل ہیں کہ ہم اس کو پڑھا سکیں۔ پڑھانے والے حضرات بڑے ہیں، ہم بس ان کے ناقل ہیں۔ جب بھی ہم سند پڑھیں گے وبالسند المتصل منا الی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، ہم یہ سند پڑھیں گے اور یہ سند وبالسند المتصل منا الی امام بخاری، بخاری شریف ہے تو بخاری، وبالسند المتصل منا الی امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، وبالسند المتصل منا الی امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی، وبالسند المتصل منا الی امام ابی داؤد رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہ اس طریقے سے سند ہوتی ہے۔ لیکن کتاب کے شروع میں جو ناقل ہیں امام بخاری کے 3 بڑے شاگرد ہیں، ہم ان 3 شاگردوں کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ وہ نسخہ در نسخہ در نسخہ در نسخہ ایک بڑی طویل تحقیق ہے جو کہ یہاں مقصود اور مطلوب نہیں ہے۔ اگرچہ دورہ حدیث کے طلبہ کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی بھی تفصیل مطلوب ہو سکتی ہے،
کیونکہ آپ کا حدیث کا شغف ہے، اور اللہ آپ کے شغف کو اضافہ فرمائے، لیکن یہ شغف بہت بڑا ہوتا ہے، اور جس طالب علم کو یہ شغف حاصل ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ شغف دیا ہے، اور اس کو اس شغف کے اندر آگے بڑھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس شغف کا حصہ بنے اور اپنے مزاج میں اس شغف کو لے کر آئے، تاکہ اس کو فائدہ ہو اور وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے مزید کام کر سکے۔ تو حدیث کا شغف ہونا یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، یہ مقدر سے کسی کسی کو ملتا ہے، یہ مقدر میں نہ ہو تو پھر یہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے حدیث کا شغف دیا ہے، فقہ کا شغف دیا ہے، تو اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس شغف میں اضافہ فرمائے۔ اگر شغف نہیں ہے تو شغف کو پیدا کیجیے، شوق پیدا کرے، حدیث سے تعلق بنائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے تعلق بنائے۔ تو یہ ابتدا میں جب روایات چلا کرتی تھی تو زبانی چلا کرتی تھی، بڑی تفصیل ہے۔ تو یہ امام بخاری کے جو ایک شاگرد جن سے یہ نسخہ منقول ہے، میں کسی نسخے سے نہیں پڑھا رہا، میں بلکہ آپ کے سامنے الیکٹرانک کا استعمال کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس نسخہ ہوگا، آپ اس نسخے کے اندر نوٹ کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ اگر آپ کے مدرسے کا دیا ہوا نسخہ ہے تو ظاہری بات ہے اس کے اندر آپ اپنی ترمیم و اضافہ کچی پینسل سے تو کر سکتے ہیں، لیکن پکا نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کے پاس نہ یا مستقل نہیں رہے گا، تو کسی اور کا تصرف ہے، آپ کے لیے تصرف کرنا مناسب نہیں۔ البتہ البتہ یہ بنیادی چیز ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ کوشش کریں کہ آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا نسخہ بھی لیں، تو اس سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قال الشیخ والامام الحافظ ابو عبداللہ، یہ امام بخاری کی کنیت ہے۔ امام بخاری کا نام محمد ہے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرتی البخاری، بخارا کے رہنے والے، تو نسبت بخارا کے لفظ، رحمہ اللہ تعالی، آمین۔ اس کے ساتھ آپ مختلف دعائیں بھی لگا کر متعناہ بعلومہ وفیوزہ وبرکاتہ، آمین۔ اس کے بعد باب باندھا ہے فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، اس کے حوالے سے بہت بہت چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے، ہم اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ جتنا اللہ نے ہمیں موقع دیا۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باب باندھا ہے کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی کی ابتدا ہوئی ہے وہ کس طریقے سے ابتدا ہوئی ہے۔ اور یہ باب اس کے اندر دوسری چیز ہے وقول اللہ عز وجل، یا وقول اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت کا قول ہے، ذکرہ جل ذکرہ، کہ اس کا ذکر بڑا بابرکت ہے۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، سورۃ النساء کی آیت ہے، لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ ونتوب الیہ۔ اب ہم اس سند کو پڑھنے لگے ہیں، وہ بھی سند المتصل منا الی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ میں نے جس استاد سے سنی ہے اس استاد نے آگے، یعنی سند متصل ہے، تو یہ سند متصل اتصال سند کے ساتھ یہ روایت چل رہی ہے، یعنی میرے اور امام بخاری کے درمیان اس روایت کے لیے کہیں 17 واسطے ہیں، کہیں 17 واسطے ہیں، کہیں 18 واسطے ہیں، کہیں 19 واسطے ہیں۔ جو مستقل سند ہے میرے استاد محترم مولانا عبد الرشید صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے استاد مولانا شریف کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خیر المدارس کے شیخ الحدیث، اور پھر ان کی سند آگے چلتے چلتے 19 واسطوں کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کے ملتی ہے، اور ان واسطوں میں یہ واسطے بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اور بھی سند المتصل انشاءاللہ میں سند آپ کو وقت کے ساتھ انشاءاللہ بھیج دوں گا، جیسے ہم کچھ روایت پڑھ لیتے ہیں، کچھ یعنی ابواب و تراجم پڑھ لیتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو انشاءاللہ وہ ارسال کر دوں گا، اللہ مجھے بھی اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ اس کے علاوہ اجازت حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، تو اب ہمارا آگے چلے گا، موقع ہوگا تو میں انشاءاللہ ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اور بسند المتصل منا الی امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، یہ لکھنے میں چونکہ الیکٹرانک نسخہ ہے تو مجھ سے لکھنے میں غلطی ہوگی۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 ہے، اور یہ نمبر 1 ہے، اس کو میں انشاءاللہ سیٹ کر دوں گا۔ وبالسند المتصل منا الى امام بخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا الحمادی عبد الله بن زبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرني محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ على المنبر، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
جب وہ ممبر پہ تھے تو میں نے ان سے یہ بات سنی، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوى، وانما اور بے شک، لکل امرئ ہر شخص کے لیے، لکل ہر امرئ شخص کے لیے، ما وہ ہے، نوا جس کی وہ نیت کرتا ہے، ومن كانت ہجرتہ الی دنیا، جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہوئی ہے، یصیب ہوا اس نے دنیا کو پا لیا، اور امراتن اگر کسی نے کسی عورت کی طرف ہجرت کی ہے تو ینکحوہا اس نے ان سے نکاح کر لیا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور تو اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث متواتر بھی ہے اور بہت سی کتابوں میں آئی، بخاری شریف میں یہ روایت 54 نمبر پر آئی ہے، پھر 2392 نمبر پر آئی ہے، پھر 3685 نمبر پر آئی ہے، پھر 4783 نمبر پر آئی ہے، پھر 6311 نمبر پر آئی ہے۔ یعنی بخاری شریف میں یہی روایت 6 مقامات پہ آئی ہے، اور وہ 6 مقامات یہاں پہ اس الیکٹرانک نسخے کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ایک روایت ہے، اور اس روایت میں بہت سارے اسباق ہیں، اتنے سارے اسباق ہیں، اتنے سارے اسباق ہیں کہ ہماری زندگی پوری اس حدیث سے گھری ہوئی معلوم ہوتی ہے، کہ ہماری زندگی کے اندر اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت بڑا کردار ہے ہماری زندگی کے اندر اس حدیث کا، اگر ہم اس کے کردار کو سمجھیں۔ جتنے اعمال ہیں سارے کے سارے، ان کی قبولیت کا مدار، انما ثواب الاعمال، ان کی قبولیت، ان کے اللہ کے قریب ہونے کا، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کا مدرسہ قبول ہونے کا کی مدار آپ کی نیت ہے۔ مدرسے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وقت پاس کرنے کے لیے، تو اپنی نیت صحیح کر لیجئے، ہم مدرسے میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، جی اس کا کیا تک بنتا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں بھائی، تک یہ بنتا ہے کہ ہم مدرسے میں سیکھیں گے کس بات سے اللہ راضی ہوتے ہیں، وہ کس بات سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس بات کی معرفت ہمیں مدرسے سے پتہ چلے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کھانے میں کیا تھا، پینے میں کیا تھا، معاشرت میں کیا تھا، اٹھنے میں کیا تھا، بیٹھنے میں کیا تھا، اس کا ہمیں پتہ بخاری پڑھنے سے چلے گا۔ اور بخاری پڑھنے کا طریقہ کار ہے ہم کسی باضابطہ، کسی باقاعدہ استاد سے پڑھیں۔ تو اس کا مدار آپ کی نیت پر ہے، اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے تو آپ کو اس کا وہ ثواب مل نہیں سکتا جو دراصل اس کا ثواب ہے۔ تو اصل اس کا مدار اس چیز کے اوپر ہے، تو انسان اپنی نیت کرے۔ چنانچہ یہ روایت مہاجر ام قیس کے نام سے مشہور ہے۔ مہاجر ام قیس، یہ ام قیس ایک خاتون تھیں، اور ایک صحابی تھے جو ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ ام قیس جو تھیں وہ مدینے میں رہنے والی تھی۔ اور آپ کو حدیث کے دوران، اسباق کے دوران، ہم چونکہ حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو ایک مجھے چیز بڑی اچھی سمجھ میں ہے اور بڑی عجیب سی سمجھ میں ہے۔ بعض روایت میں تھوڑا پریشان ہوا، مجھے پریشانی ہوئی، تقدر ہوا کہ بھی اس روایت میں فلاں صحابی اور فلاں صحابی، تو میں نے اپنے کئی حضرات اساتذہ سے مشورہ کیا، روایت کے بارے میں پوچھا، تحقیق کی کرتا گیا، تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، روایات کے اندر ایک عجیب سا مضمون ہوتا ہے، اور بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی عیب ہوتا ہے نا، اس عیب والے کی بات کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اس کے نام کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ جہاں کسی کا عیب ہوتا ہے اس عیب والے صاحب کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث سے متواتر ہے، لیکن یہ حدیث جس صحابی کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے، اس صحابی کا نام کسی کو نہیں پتا۔ کتنی بڑی بات ہے جی! کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا ایک صاف ستھرا مطلب ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کے عیب چھپائیں، دوسروں کے عیبوں سے کھلواڑ نہ کریں۔ روایتیں لعان آتی ہیں، اس طریقے سے دوسری روایات آتی ہیں، چند ایک جگہوں پہ ذکر ہے، چند ایک جگہوں پہ ذکر ہے، لیکن روایت لعان اور دوسری قسم کی روایت دیکھیں، ان تمام روایات میں آپ دیکھیں گے صحابہ کا نام، ایک صحابی آئے، اعرابی آئے، وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے انہوں نے مسجد میں پیشاب کیا،
آپ ذرا دیکھیں، کھولیں شروعات، کیا نام ہے اس کا؟ نام نہیں ملے گا۔ تو اتنا بڑا ذخیرہ احادیث ہے، لاکھوں کے حساب سے روایات ہیں، لیکن کہیں ان کا نام نہیں آتا۔ اب یہی روایت دیکھیں، روایت متواتر، لیکن مہاجر ام قیس صحابی کا نام کیا ہے پتہ نہیں، صحابی کا نام چھپایا ہے۔ دیکھو، ہمارے مدرسوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب ظاہر کرتے ہیں۔ معلمات ہیں، استاد ہیں، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ویسا کر دیا، دوسروں کے عیب چھپاؤ جی، عیب چھپاؤ۔ چنانچہ وہ صحابی، ان کو ایک خاتون سے نکاح کرنا تھا۔ محبت عجیب چیز ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے، وہ ہمارے دلوں کو اپنے محبت کے لیے خاص کر دیں۔ تو محبت بڑی عجیب چیز ہے۔ چنانچہ ان کو ہو گئی، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ہجرت بھی کر لیتا ہوں، نکاح بھی کر لیتا ہوں۔ اب دیکھیے، ہجرت کتنا بہت بڑا عمل ہے، اور نکاح یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ ہجرت نیک کام ہے، نکاح یہ بھی نیک کام ہے۔ ہجرت زندگی کو پلٹنے والا، نکاح زندگی کو پلٹنے والا، ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی چیز ہے۔ لیکن صحابی نے دونوں نیتوں کو مکس اینڈ میچ کر دیا، آپس میں جوڑ دیا، ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں واضح فرمایا۔ یاد رکھیے گا، بہت سے لوگ اس بات کو ایک غلط مفہوم اور غلط معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ اس میں کچھ بھی غلط نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت اس نیت سے نہیں کی کہ میں اپنا وطن چھوڑوں، انہوں نے ہجرت اس نیت سے کی کہ چلو ہجرت بھی کر لیتا ہوں اور ان سے جا کے نکاح بھی کر لوں گا، اس کی شرط پوری ہو جائے گی۔ کہ اس نے شرط لگائی تھی کہ میں شادی جب کروں گی جب تم مدینہ آؤ گے، ورنہ میں شادی نہیں کر سکتی تمہارے ساتھ۔ تو اپنی جگہ کو شفٹ کرنے پہ وہ تیار نہیں تھی، اور انہوں نے کہا کہ میں تیار ہو جاتا ہوں۔ تو نیت کو مکس کیا، تو آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، جتنی نیت اچھی ہوگی اتنا زیادہ معاملہ ہوگا۔ دوسری روایت میں تھے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کہ بعض مطلب عمل چھوٹا ہوتا ہے، نیت بہت بڑی ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ چنانچہ یہ زندگی کا بہت بڑا سبق ہے کہ طلبہ عظیم، آپ ہمیشہ اپنی نیت صاف رکھیے گا۔ اگرچہ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، مقصد میں کامیابی ہوتی ہے، نہیں ہوتی، ناکامی ہوتی ہے، بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے، جو کچھ بھی ہو، آپ اپنی نیت کو بڑا رکھیں۔ آپ کی نیت بڑی ہوگی، آپ کا راستہ بڑا ہوگا۔ آپ کی نیت بڑی ہوگی، آپ کا اجر بڑا ہوگا۔ آپ کی نیت بڑی ہوگی، آپ کے معاملات بڑے ہوں گے۔ آپ کی نیت بڑی ہوگی، آپ کی منزل بہت بڑی ہوگی۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، چنانچہ طلبہ عزیز، آج آپ نیت کرو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس پڑھائی سے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن آج میں نیت کرتا ہوں، آج میں نیت کرتی ہوں۔ جتنے اساتذہ کرام یہاں موجود میری بات سن رہے ہیں، اگرچہ ان کو میری بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کا بڑاپن ہے کہ وہ تشریف فرمائے سن رہے ہیں۔ تو اس ذہن میں رکھیں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ دیکھو، جتنی بڑی نیت کرو گے راستہ اللہ اتنا آسان فرمائیں گے۔ فمن کانت ہجرتہ، ایک مثال دے دیا آگے جس کے حوالے سے میں سمجھا چکا ہوں۔ ہمارا سبق آج یہیں تک ہے، ہم اس حوالے سے اور بھی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم سبق کی حدیث تک ہی محدود رہیں، اس کے علاوہ دیگر مباحث میں نہ جائیں، اگرچہ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں۔ اللہ ہمارے سبق کو قبول فرمائے۔ ہمارا سبق انشاءاللہ صبح جلدی ہوا کرے گا، 7:30 کہ آگے پیچھے ہمارا سبق ہوا کرے گا۔ جو منتظمین ہیں انشاءاللہ میرا ان سے رابطہ ہے، میں انشاءاللہ ان کو بتا دوں گا کہ کیا ترتیب بنے گی۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔